الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، سارے بچے مل کر بتائیں گے کہ ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. تو آئیے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت ہے، سن لیتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شفاعت مصطفیٰ پانے کا کیسا پیارا نسخہ ہے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کوئی بہت بڑا وظیفہ بظاہری طور پر یوں نہیں ہے کہ بہت وقت لگے گا، بہت محنت خرچ ہوگی ہماری. نہیں، 10 دفعہ صبح درود پاک پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ 10 ٹائم ہمیں درود پاک پڑھنا ہے. کب؟ شام میں. اور اس کی برکت کیا ہے کہ روز قیامت ہمیں کیا ملے گی؟ نبی پاک کی شفاعت. تو سودا مہنگا نہیں ہے، کرنا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صبح شام اس نیت سے 10 بار درود پاک پڑھیں کہ انشاءاللہ العزیز کی برکت سے ہمیں روز قیامت شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. جی تو پیارے پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب. اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں اور ان کے پاس ایک بہت پیارا کلام بھی ہے. وہ کلام بھی ہم نے سننا ہے. جو یہاں بچے موجود ہیں وہ بھی جھوم جھوم کر کلام میں شامل ہوں گے. اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی توجہ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہنا ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور کلام بھی جھوم جھوم کر سننا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے پیارے آقا کی زندگی، صلی علی نبی جنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی قریبنا، صلی علی محمد. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا
سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ منورہ کی بادب حاضریوں سے مشرف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، کلام آپ نے سن لیا ہے، بڑھتے ہیں اپنے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زندگی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پیدائش سے۔ بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، تو یوں زندگی کا ایک سفر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو ابھی اس وقت جو ہمارا چل رہا ہے ٹاپک، وہ نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ تو جب اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جب نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت کنڈیشن یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک بدن بالکل پاکیزہ، صاف ستھرا اور خوشبودار تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح نورانی تھا، اور آنکھیں مبارک اللہ کی قدرت سے قدرتی طور پر سرما لگی ہوئی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کے جو دونوں شولڈرز تھے، ان کے درمیان بھی ایک چیز تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو دونوں شولڈرز تھے، ان کے درمیان مہر نبوت ظاہر تھی۔ نبوت، اللہ کے نبی تھے نا، تو اس کی ایک مہر تھی جس کو مہر نبوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے نا، دنیا میں تشریف لائے، تو ان کی جو امی جان تھی، ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بتایا تھا کہ نبی پاک کی پیاری امی جان کا کیا نام تھا، کسی کو معلوم ہے؟ ارے واہ ماشاءاللہ، کئی بچوں کو معلوم ہے، چلیں آپ بتائیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ، ان کا جواب درست ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو پیاری پیاری امی جان تھی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے فوراً کسی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے نبی پاک کے جو دادا جان ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کو بلا کر لاؤ، کیونکہ وہ اس وقت خانہ کعبہ کے طواف کے اندر مصروف تھے۔ وہ خانہ کعبہ میں موجود تھے، مسجد حرام میں موجود تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ تو ان کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ میرے گھر کے اندر جو ہے وہ پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے ان کے وہ دادا تھے، تو جب انہوں نے سنا کہ گھر میں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ خوشی خوشی گھر آئے، اور جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور بیت اللہ میں لے جا کر نبی کریم علیہ السلام کے لیے دل سے دعا کی، اور اللہ پاک کا اس بہت بڑی نعمت پر شکریہ ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے، اور کاش کہ ایسا ہو کہ کسی رات ہم سوئیں اور خواب میں نبی پاک کا چہرہ والضحیٰ نظر آ جائے۔ جس حسن کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جس حسن کے بارے میں ہم نے علماء سے سنا ہے، مدنی چینل کے اوپر ہم نے سنا، کاش کہ وہ حسن، وہ پیارا جلوہ ہمیں خوابوں کے اندر نظر آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف یہی حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے حل صرف یہی ہے، اور ہمارے ساتھ عریض بھائی موجود ہیں جو انشاءاللہ العزیز ہمیں اس سیگمنٹ کے اندر کچھ پیاری پیاری باتیں بیان کریں گے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں پیارے بچوں؟ جی، توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور جو بچے کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی توجہ رکھیں، عریض بھائی کچھ بہت اہم باتیں ہیں جو کہ بیان کریں گے۔ آئیے عریض بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ جی عریض بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم واقعہ سننے والے ہیں وہ بڑا ہی یونیک ہے، اور اس واقعے میں ایک جانور کا بھی ذکر ہے، اور ہاں ہمیں اس واقعے سے ایک نیکی کے بارے میں بھی معلوم ہوگا۔ تو کہیں جائیے گا نہیں، سیگمنٹ کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری اچھی اچھی باتیں معلوم ہوں گی۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ پیارے بچوں، واقعہ ہے ان کا جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جی تو بچوں، آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے۔ ماشاءاللہ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، خلیفہ یعنی کیلف بننے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں آیا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بچیاں آئیں اور آپ سے کہنے لگیں کہ آپ اب خلیفہ بن چکے ہیں تو کیا اب ہمیں دودھ نہیں نکال کر دیں گے بکریوں کا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اب بھی ویسا ہی ہوں جیسے پہلے تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ویسا ہی ہوں یعنی ابھی بھی تمہیں دودھ نکال کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچیوں کو ان کی بکریوں کا دودھ نکال کر دیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا جب ہم کوئی نیکی کام شروع کریں تو پھر اسے کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس سچے واقعے سے جو نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ بچوں، اس واقعے سے ہمیں نیکی کی بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کا دل خوش کرنا بھی ایک نیکی ہے، اور ہمیں کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جس سے کسی مسلمان کا دل دکھے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے ابھی واقعہ سنا، کس کا واقعہ تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جو کہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابھی کتنا زبردست آپ نے یہ واقعہ سنا، کتنے سارے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے مدنی پھول ہیں، کتنے سارے اسباق ہیں۔ ایک بات، چند باتیں تو انہوں نے بیان کر ہی دی ہیں، ایک بڑی اہم بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ نہیں بنے تھے تو بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے۔ بچی آئیں، انہوں نے کیا کہا کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب کہاں نکالیں گے، کیا آپ بھی نکالیں گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہاں میں اب بھی نکال کے دیا کروں گا، جس طرح پہلے تھا اسی طرح نکال کر دیا کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی منصب مل جائے تو انسان کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے، پیسہ آ جائے تو بدلنا بعض لوگوں کو دیکھا گیا، پیسہ آتا ہے تو بدل جاتے ہیں، منصب آتا ہے تو بدل جاتے ہیں۔ پہلے وہ ساتھ ہی کام کرنے والے کلیگ ہوتے ہیں، آفس میں ساتھ ہی ہمارے برابر میں ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ترقی دیتا ہے، اچھی بات ہے، کسی سے جلنا نہیں چاہیے، کسی کی ترقی سے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ کیوں اوپر چلا گیا۔ اللہ پاک نے اسے ترقی دے دی، اچھی بات ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب جو چلا گیا ہے اس کو بھی یہ نہیں کہ جناب میں اب اوپر لیول پر آ گیا ہوں، میں اب باس بن گیا ہوں، میں اب انچارج بن گیا ہوں، میں اب ڈائریکٹر بن گیا ہوں، میں جناب اب جو ہے وہ مینیجر بن گیا ہوں، تو اب میں جو ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش نہیں آؤں گا، انداز میرا بدل جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو عہدہ ملا ہے، ترقی ملی ہے، تو اس پر اللہ پاک کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اور جو ماتحت ہیں، جو آپ کے انڈر میں کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت والا
انداز رکھنا چاہیے. یہی ہمیں ہمارے بزرگوں اور صحابہ کرام کی سیرت سے ملتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ کیسا عمل ہے. خلیفہ بن گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بچیوں کو جو ہے وہ ان کی بکریوں کا دودھ نکال کر دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ پانی کا مشکیزہ، پانی بھرا ہوا ہے اور وہ اپنے کندھے پر لاد کر لے کر جا رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ کسی اور سے کروا لیں، آپ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، کسی اور سے کروا لیں. تو فرمایا کہ بڑے بڑے وفد میرے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں امیر المؤمنین ہوں، تو میں اپنے اس خیال کو رد کرنے کے لیے کہ میں ہوں تو ایک عام انسان نا، تو میں یہ عمل کر رہا ہوں. کبھی حضرت عمر فاروق اعظم اپنے جو ہے وہ استبل میں جا کر گھوڑوں کو تیل لگا رہے ہیں، ان کو صاف کر رہے ہیں کپڑے سے. لوگ کہہ رہے ہیں کسی اور سے کروا لیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں تو خادم ہی نا. سید القومی خادمها، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی عہدہ مل جائے تو آنکھیں نہیں پھیرنی چاہیے، پیار اور محبت والا معاملہ ہی رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب، ایک جملہ. ایک جواب. آئیے بڑھتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک جملہ ایک جواب. جی ہاں، ایک جملہ ایک جواب. اس پروگرام کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. پروگرام کا اپنے اس سیگمنٹ کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ رولز کے اندر الفاظ ہیں جو کہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک جملہ پورا یہاں پر مکمل کرنا ہے اور اس جملے کو بنانا ہے. جیسا کہ بھی ایک جملہ یہاں پر بنا ہوا ہے، یہ جو دو ریڈ آپ کو پٹیاں نظر آ رہی ہیں ان کے درمیان آپ نے اس جملے کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ جملہ بھی ہو جائے گا، ایک جواب بھی ہو جائے گا اور اس سے ہمارے پیارے بچوں کو سیکھنے کی کچھ پیاری بات بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا اس کو جب ہم گھمائیں گے تو اوپر سے گھمانا ہے، یہاں سائڈ سے پکڑ کے کوئی بچہ نہیں گھمائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ جو میرے دائیں جانب موجود ہیں سیدھی جانب ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں اور جو لیفٹ سائڈ پر میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں. تو ٹیم اے کی طرف چلتے ہیں پہلے، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. تو ٹیم اے سے کون سے بچے آئیں گے؟ ہاتھ کھڑا کرنے کا. چلیں آپ ہیں. جی فارمیٹ آپ نے سمجھ لیا ہے؟ جی کر لیں گے؟ جی. چلیں مائک مجھے دیں اور اس کے بعد ایکٹیویٹی کے پاس آپ پہنچیں گے. اور ایک جملہ تو یہاں پر سیٹ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت فرماتے تھے. اسی طرح کا ایک جملہ آپ نے بنانا ہے اس کے علاوہ. چلیں آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے کے ہمارے یہ بچے مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں. وقت آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہی وقت ہے. ہم کاؤنٹ ڈاؤن دینا شروع کرتے ہیں، سارے بچے مل کر پڑھیں گے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آئیں گے آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے اور ہم بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب. یہ ایکٹیویٹی ہے تو ایکٹیو ہونا پڑے گا، تھوڑا جلدی جلدی کرنا پڑے گا. جب تک دوسرا بچہ کر رہا ہو کوشش کیا کریں کہ ذرا دیکھ لیا کریں کوئی جملہ کوئی بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے کیا بن رہا ہے. تو اس طرح آپ کو جلدی سے رول گھمانے میں آسانی بھی رہے گی اور آپ جلدی سے جملہ بنا لیں گے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ٹیم بی سے کون سا بچہ آئے گا؟ ماشاءاللہ، چلیں آپ آئیں. پہلے آپ کے ہاتھ میں مائک بھی ہے. سب سے پہلے اپنا نام بتائیں آپ. محمد ارحم. محمد ارحم، ماشاءاللہ. آئیں اپنی جگہ پر، مائک یہ اپنے برابر والے کو دے دیں اور ایکٹیویٹی کے پاس پہنچیں گے. آئیں آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. جی تھوڑا سا جلدی کریں گے آپ اور ہم کاؤنٹ ڈاؤن دینا شروع کرتے ہیں سارے بچے مل کر. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ٹیم بی والے بھی نہیں پہنچ سکے، حالانکہ اتنے مشکل الفاظ تو نہیں ہیں اس کے اندر. آئیں آپ بھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. ٹیم اے کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں اور ٹیم اے سے کون سا بچہ آئے گا؟ چلیں آپ ہیں. یہ لیجیے مائک. آپ بھی پہلے اپنا نام بتائیں. سائم رضا. سائم رضا. سائم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کڈس مدنی چینل پر ایسے بچے دیکھ رہے ہو جن کا نام سائم ہو، تو سائم کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ کیا معنی ہے؟ روزے دار.
रोज़े दार, माशाल्लाह। तो रोज़े रखने भी हैं फिर, ठीक है। कम से कम ये कि जो रमज़ान के रोज़े जिन पर फ़र्ज़ हों उनको तो रखने चाहिए। चलें आएँ साइम भाई, आप माइक मुझे देंगे और एक्टिविटी के पास पहुंचकर टीम ए वाले पहली दफ़ा तो नहीं कर सके, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो देखते हैं कि टीम ए वाले क्या करते हैं। जी, साइम भाई ने जगह संभाल ली है और एक्टिविटी के पास पहुंच गए हैं और बड़ी तेज़ी के साथ रोल्स जो है वो घुमा रहे हैं। लगता है कि ये पहले से कुछ देख कर आ गए थे कि मुझे ये जुमला जोड़ना है, और आपने क्या जुमला मुकम्मल किया है आपसे ही सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। नबी पाक अलैहिस्सलाम कौन सी तारीख को पैदा हुए थे प्यारे बच्चों? 12 रबीउल अव्वल को। तारीख थी 12 और महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। इसमें ही बाज़ औक़ात बच्चे गलती करते हैं और रबी अव्वल कहते हैं इसको, ठीक है, या रबीउल अव्वल कहते हैं, या लगा देते हैं। रबीउल अव्वल नहीं है, ना ही ये रबी अव्वल है, ये है रबीउल अव्वल, ठीक है, आइन बीच में आता है, रबीउल अव्वल। साइम भाई ने जुमला दुरुस्त मुकम्मल कर लिया है। अब माइक आप मुझे देंगे और अपनी जगह पर तशरीफ़ रखेंगे। माशा अल्लाह। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब दोबारा, और टीम बी से अब कौन से बच्चे आएंगे? चलें आप ही आ जाएं, ये माइक ले लें और नाम बताएंगे आप अपना? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, माशाल्लाह क्या प्यारा नाम है। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आपने फॉर्मेट समझ लिया है कैसे करना है? जी। तरीक़ेकार समझ आ गया है? कर लेंगे? टीम बी वाले पहली दफ़ा तो नहीं कर सके, अब आपके ऊपर मामला है। माइक आप मुझे देंगे और जो जुमला हो चुका है वो जुमला आप दोबारा नहीं करेंगे, न्यू कोई जुमला हमें देंगे। चलें एक्टिविटी के पास पहुँचें और उसके बाद रोज़ आप घुमाएंगे। चलें, माशाअल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा भाई कर रहे हैं। टीम बी वाले आप सपोर्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे ताकि आपके भी कोई पॉइंट्स इसमें बनेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, और कोई ना कोई प्यारी सी बात हमें और हमारे प्यारे बच्चों को सीखने को मिलेगी। थोड़ा सा जल्दी करेंगे और हम काउंट डाउन देना शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो गए। चले आखिरी है, फटाफट से आप जोड़ लें अगर आप जोड़ सकते हैं तो। आपने जुमला मुकम्मल कर लिया है और माइक पर ही आप बताएं कि क्या आपने जुमला मुकम्मल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की गिबत नहीं करते थे। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की ग़ीबत नहीं करते थे। ग़ीबत का माना क्या होता है? किसी की पीठ पीछे कोई ऐसी बात बयान करना जो उसके अंदर पाई भी जाती हो और उसको पता लगे तो उसको बुरा लगे, यार इसने ऐसी बात की। बच्चे भी कर रहे होते हैं ऐसी बातें, यार वो फलां है ना वो मोटा, यार वो फलां है ना वो पतला, यार वो फलां है ना वो जिसकी आवाज़ बहुत बारीक सी है, यार वो फलां है ना वो फेल हो गया। इस तरीके की बात कर रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से बात करना अच्छी बात है नहीं है। कुरान पाक में भी इसकी मजम्मत आई है, कुरान पाक ने भी इससे मना किया है, अहादीस में भी इससे मना किया, और नबी पाक अलैहिस्सलाम भी किसी की ग़ीबत नहीं किया करते थे। हमें भी बचना चाहिए। माशाल्लाह टीम बी वालों ने मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें आपने उम्मीद करते हैं कि बहुत सी प्यारी प्यारी बातें और नई बातें आपने सीखी होंगी, जानी होंगी। अल्लाह पाक हम सबको उन पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका की लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया